سارے صنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر، رکھ کر نبی کو سامنے آرائش کردار کر۔ میں مختصر مگر جامع کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کے سامنے حائل نہ ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آج اس دھرتی پہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ کے وہم و خیال میں، ذہن میں، سوچ میں یہ ہوگا کہ صرف حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن صرف موجودہ یا اس حالیہ دور کے اندر منایا جاتا ہے، اور اس سے قبل بھی کیا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چرچا پہلے بھی تھا یا نہیں؟ تو میں ایک مختصر واقعہ ایک ظالم جابر بادشاہ کا آپ کی سماعت کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سن کر ایمان کی مرجھائی ہوئی جو کھیتی ہے وہ انشاءاللہ سرسبز ہو جائے گی اور کھل اٹھے گی۔ آپ نے نام سنا ہوگا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جن کا لقب طبع تھا، اور ان کا پورا نام جو تھا طبع حمیری اسد۔ تو کیا تھا؟ طبع حمیری اسد۔ یہ اپنے زمانے کا بہت ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اس نے مختلف علاقوں کو فتح کیا، لوگ بغیر جنگ کیے بغیر اپنے ملکی وسائل، اپنے ملک کا نظام ان کے حوالے کر دیتے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ میں عرب کی سرزمین پر بھی اپنا تسلط جماؤں اور اپنی حکومت قائم کروں، اور وہاں بھی میرا نظام سلطنت قائم ہو، میرا قانون چلے۔ تو اس نے ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار کیا فوج کا، اور آپ بھی ان کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ چلتا ہوا عرب میان پہنچا۔ اور جب وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچا جہاں پر اللہ کا گھر ہے، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پہنچا تو اس بادشاہ کا نام سن کر لوگ ڈرتے تھے اور تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچا اور بیت اللہ شریف کے علاقہ میں پہنچا تو اس کی کسی آدمی نے بھی عزت نہ کی، استقبال نہ کیا، تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور اپنے آپ کو کہنے لگا کہ میں پوری دنیا پہ اپنا تسلط جما چکا ہوں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہماری عزت و تکریم نہیں کرتے اور میرا استقبال نہیں کیا؟ تو کسی فوج کے آفیسر نے اس کو بتایا کہ اے طبع حمیری، آپ کو پتہ ہے اس سرزمین عرب پر جس جگہ آپ تسلط جمانا چاہتے ہیں، یہاں پر مسلمانوں کا قبلہ ہے جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، لوگ اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ تو جو اللہ کے گھر کے سایہ میں رہتے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرتے ہیں اور نہ کسی کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اس نے ٹھان لی اور فیصلہ کر لیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ میرا استقبال کس طرح نہیں کرتے اور میرا نظام میں حکومت کو کس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ میں سب سے پہلے اس اللہ کے گھر کو گراؤں گا،
جب اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا تو اللہ پاک کی غیرت کو اس بدبخت نے للکارا اور کہا کہ میرے پاس اتنی بڑی فوج کا لشکر ہے، میں منٹوں سیکنڈوں میں اس سرزمین کو اس بیت اللہ سمیت مسمار کر دوں گا۔ تو جب اس کے دل میں خیال آیا تو اللہ پاک نے اس کے اوپر ایک ایسی مصیبت مسلط فرمائی جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور وہ عام صورت میں جس کو ہم درد سر کہتے ہیں، اس کے سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ اسے دنیا کے کونے کونے سے اس نے حکما طبیب منگوائے علاج کے لیے، لیکن کسی کا علاج بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو پھر ایک شخص جو نہایت ہی دنا آدمی تھا، اس نے اسے کہا کہ اگر آپ مجھے ان لوگوں کو باہر بھیج دیں، میں آپ سے ایک علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اس کی حقیقت بتا دیں تو پھر میں آپ کی اس مرض کا علاج کر سکتا ہوں۔ کیونکہ اس کو شدید قسم کی تکلیف تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ بے شک یہ تمام میرے وزراء جو ہیں، ساتھی جو ہیں، باہر چلے جائیں اور اس حکیم صاحب کو میرے پاس آنے دیں۔ پھر سب لوگ چلے گئے اور وہ حکیم صاحب اکیلے میں ان سے پوچھتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت، اگر گستاخی معاف ہو تو آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آپ کے پاس تک کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ کے کانوں سے بدبو آتی ہے، آپ کی زبان سے بدبو آتی ہے، آپ کے ناک سے بدبو آتی ہے، اور کوئی آدمی آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ سچ سچ بتائیے، کوئی آپ نے غلط قسم کا ارادہ تو نہیں کیا؟ فوراً اس کے ذہن میں خیال آیا، اور تو کوئی ارادہ نہیں کیا، صرف میرے خیال میں یہ آیا کہ یہ لوگ میری تعظیم کیوں نہیں کرتے، انہوں نے کیوں نہیں کی، تو میں سب سے پہلے اس اللہ کے گھر کو اور اس دھرتی کے لوگوں کو تہس نہس کروں گا۔ تو اس حکیم نے، اس طبیب نے اسے سمجھایا کہ تب ہی تو یہ اللہ کا آپ پر عذاب آیا ہے، آپ اس ارادہ بد سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں تو ممکن ہے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور یہ مصیبت آپ کی ختم کر دے۔ تو پھر اسی طرح جب اس نے دل کے ساتھ توبہ کی تو اس کا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ اتنا مطیع و فرما بردار ہو گیا اس سرزمین کا کہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس دھرتی کے باسی میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں۔ تو پھر کچھ دن رہنے کے بعد جب وہ درست ہو گیا، اس نے پھر جانے کا واپس فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے پھر مدینہ پاک جب پہنچے تو باقی فوجی لشکر کو اس یمن کے بادشاہ نے واپس اپنے ریاست میں، اپنے ملک میں بھیج دیا، اور 500 اپنے مسلک کے نامور عالم دین کو اپنے ساتھ چھوڑ دیا اور رکھ دیا، جو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے متعلق ان کی بشارتیں دیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور جتنے علماء کرام تھے ان میں سے سب سے جو بڑا عالم تھا اس کو انہوں نے وہ خط لکھ کر دیا۔ اس خط کا متن یہ تھا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمانا، اگر میں اس جہان سے چلا بھی گیا، فوت بھی ہو گیا، تو پھر
یہ میرا خط چلتے چلتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک آپ نے ان تک پہنچانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو لوگ کافی جو تھے انتظار میں تھے. ہر آدمی کی خواہش تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مہمان بنے اور میرے گھر رہیں. لیکن جو آپ کی اونٹنی تھی وہ کسی کے پکڑنے سے ان کے گھروں کی طرف نہیں جاتی تھی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو، جہاں اس نے جانا ہے یہ خود جائے گی. تو پھر کیا ہوا، وہ اونٹنی چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا مہمان جو ہے عظیم ہے، جس کی ہم نسلوں سے صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، آج وہ اس گھر والا تشریف لا رہا ہے. تو جو اس وقت کے اس خاندان کے لیے، اس عالم دین کے لیے اعلیٰ شان محل تعمیر کیا گیا تھا، ان کی چابیاں حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس موجود تھی. انہوں نے آپ کو پہلے خط پیش کیا اور پھر اس محل کی چابیاں پیش کی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے. تو اب میں زیادہ وقت، کیونکہ جب آدمی زیادہ بڑھتا جائے تو سننے والے اکتا جاتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تقریب کو مختصر کروں اور دعوت دوں اپنے ادارہ کے سربراہ، ان کے نائب جناب ملک سجاد حسین صاحب، ان کی مجبوری ہے وہ نہیں آ سکے. ان کی جگہ آج ان کے جانشین ہیں جناب ملک محبوب حسین صاحب. ان کو دعوت دوں گا کہ وہ مختصر الفاظ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نذرانِ عقیدت پیش ہوئے. جناب استاد محبوب حسین صاحب.